السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز آپ کے تعارف سے کریں گے۔ آپ کا نام مکمل، آپ کا آبائی تعلق کس علاقے سے ہے، ابتدائی تعلیم وغیرہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ نام میرا راشد قمر ہے، والد صاحب میرے قمر الزماں ہیں۔ آبائی علاقہ میں میرا تو کراچی ہے، لیکن والد صاحب ہمارے بلند شہر کے ہیں، ٹھیک، تو ہم بلند شہری بھی صحیح، اس نسبت سے اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں کبھی کبھی۔ ٹھیک ٹھیک، اور ویسے ہم تو پیدا ہی کراچی میں ہوئے، پلے بڑے بھی کراچی میں، صحیح، تعلیم بھی ساری یہیں کراچی ہی میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکمل تعلیم آپ نے درس نظامی مکمل کہاں سے کیا؟ درس نظامی مکمل دارالفتہ والارشاد۔ ٹھیک، وہ مکمل اس معنی میں ہے کہ اصل تو میری جو پڑھائی کا آغاز ہوا وہ ہوا ایک اخبار کے اسٹال سے۔ اچھا، ہاں، وہ ایسے ہوا کہ میں ابتدائی بالکل حفظ وغیرہ سے کر کے فارغ ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا ہم جاتے تھے تھوڑی واک کرنے کے لیے، ورزش وغیرہ کے لیے نکلتے صحیح، تھے۔ اس زمانے میں دارالفتہ والارشاد میں اخبار پہ پابندی تھی۔ اچھا، حضرت کا زمانہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو دارالفتہ میں اخبار نہیں آ سکتا تھا۔ ٹھیک، تو ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم جی، اخبار پڑھنے کے لیے باہر اسٹال پہ جایا کرتے تھے۔ اچھا، تو میں صبح صبح ورزش کرنے اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہا تھا میں، تو ایک اسٹال پہ حضرت استاد صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ صحیح، اچھا، اس زمانے میں ہم استاد صاحب کو بھائی عبدالرحیم کہتے تھے، اچھا، وہ دور تھا۔ اچھا، استاد صاحب کو بھی ہم بھائی کہتے تھے۔ ٹھیک، تو استاد صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ راشد آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں ابھی ایسے ایسے مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، حفظ وغیرہ کی گردان اور ان چیزوں سے۔ صحیح، تو استاد صاحب نے بس مجھے فرمایا کہ آپ اپنے والد صاحب سے کہہ دیں، بڑے بھائی سے کہہ دیں کہ وہ مجھ سے آپ کے بارے میں بات کریں۔ ٹھیک، اب طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کیا پھنسائیں گے، تو میں نے نہیں بتایا کچھ بھی والد صاحب کو بھائی۔ اچھا، دوسرا یا تیسرا دن تھا غالباً، صبح فجر کے بعد گھر کی بیل بجی صحیح، اور دیکھا تو استاد صاحب ہمارے گھر پہ تشریف لیا ہے، اچھا، اور انہوں نے والد صاحب کو آتے ہی بس یہی بات کہی کہ بھائی یہ راشد جو ہے نا یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ صحیح، ان دنوں میں گھر میں مذاکرات چل رہے تھے، باتیں چل رہی تھی کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، کوئی بول رہا تھا اس کو انجینئر بنانا ہے۔ صحیح، میرے والد صاحب خود ٹیکنیکل انجینئر ہیں، اچھا، اچھا، اپنا کارخانہ تھا، سب کچھ ماشاء تھا۔ اللہ۔ تو والد صاحب کی خواہش یہ ہو رہی تھی کہ اور بچوں کو، ہمارے گھر میں 2 بڑے بھائی عالم دین ہو چکے تھے، اچھا، تو خواہش یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اس کو جو ہے کوئی انجینئر ڈاکٹر بنایا جائے۔ تو استاد صاحب بیچ میں پہنچ گئے، انہوں نے فرمایا یہ ہمیں دے دیں آپ۔ صحیح، تو اس طریقے سے میں دارالفتہ والارشاد میں آ گیا، اور پھر آخر تک حضرت احمد اللہ تعالیٰ کی ساری حیات آخری جو تھی اس میں پھر میں دارالفتہ ہی میں رہا، وہیں پہ پڑھا۔ صحیح، اور ہمارے اس زمانے میں دارالفتہ والارشاد میں دور حدیث تک تعلیم مکمل نہیں تھی، دور حدیث ہمیں کرنے کے لیے باہر جانا تھا۔ اچھا، تو جو میرا دورے کا سال تھا وہ ہمارے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا سال تھا۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک، تو پھر میں حضرت کے وصال کے بعد جامع فاروقیہ سے جا کے میں نے دور حدیث مکمل کی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی یہ تھا اس میں بھی کہ جو میرا دور حدیث کا سال تھا تو میں حضرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدمت میں تھا حضرت کی۔ صحیح، کچھ لوگ مشورے دینے لگے کہ یار بس بہت ہو گئی خدمت وغیرہ، اب دورہ کی پڑھائی ہے، بہت اہم پڑھائی ہے، جی، دورے کے لیے چلو۔ ہمارے صحیح، کچھ ساتھی فاروقیہ چلے گئے تھے، کچھ دارالعلوم چلے گئے تھے۔ صحیح، دونوں طرف کے ساتھی چاہتے تھے کہ بھائی میں بھی ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ہو جاؤں۔ صحیح، تو اس پہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے فون کیا رات کو کوئی 9:30-10 بجے، اچھا، اور پوچھا کہ حضرت والا کس وقت میں رات کو سوتے ہیں؟ تو میں نے بتایا تقریباً 10:30-11 پہ میں حضرت کو لٹا دیتا ہوں، سلا دیتا ہوں۔ ٹھیک، تو کہا اس کے بعد اٹھتے کب ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ تقریباً 3 بج جاتے ہیں، 3-3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھ۔ استاد صاحب نے فرمایا اس درمیان میں آپ مجھ سے ملاقات کرنے آ سکتے ہیں؟ اچھا، میں تھا دارالفتہ والارشاد میں اور استاد صاحب تھے یا جامعہ میں۔ اچھا، تو میں نے کہا جی حضرت بالکل، آپ حکم فرمائیں تو آ جاؤں گا۔ تو استاد صاحب نے فرمایا بس ٹھیک ہے، میں نے گاڑی کو بتا دیا، گاڑی آپ کو لے کے میرے پاس آ جائے گی۔ صحیح، تقریباً رات کے 12 بجے کے لگ بھگ میں جامعہ پہنچا۔ اچھا، تو استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے آپ کا دور حدیث کا؟ صحیح، حضرت کے ساتھ بھی ہیں آپ، حضرت کی خدمت بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ استاد صاحب مختلف لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت کے ساتھ ہی رہوں۔ وہ پوچھا کیا لوگ کیا باتیں کہہ رہے ہیں؟
میں نے کہا بعض ساتھیوں نے یہ تک بھی کہا ہے کہ بس کرو خدمت خلق، اب جو ہے دورے کا سال ہے، پڑھائی ہے، اور صحیح، ساتھیوں سے پیچھے ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ شوال شروع ہو گیا تھا دورے کا ہمارا۔ ادھر حضرت کی طبیعت بہت خراب تھی، اور حضرت میں کے پاس کچھ وقت کے لیے بھی میں نہ رہوں یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ صحیح، تو استاد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ بس بہت قیمتی ہو گیا، ہمارے لیے کام آ گیا الحمدللہ۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، میں بس ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ جس نے کسی اللہ والے کی خدمت کی ہے نا، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ باقی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پڑھیں نہیں پڑھیں، جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ صحیح، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے بہت دیکھا ہے، بہت میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی اللہ والے کی خدمت کی، اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ بس میں ادھر سے جب استاد صاحب کے پاس سے اٹھا، یہ جملہ دماغ میں بس بیٹھ گیا، اور فیصلہ کر کے اٹھا کہ میں اس سال دورہ حدیث نہیں کروں گا۔ صحیح، اور میں نے ساتھی میرے چلے گئے، میں نہیں گیا، میں نے نہیں کیا۔ ذی الحجہ میں حضرت کا انتقال ہو گیا، 6 ذی الحجہ کو حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو پھر میرے اساتذہ میں سے مفتی ابو لبابہ صاحب، مفتی محمد صاحب، اور ہمارے ایک بڑے عظیم استاد مولانا مفتی حماد صاحب، جی، یہ تینوں حضرات مجھے لے کر پھر جامع فاروقیہ گئے۔ شیخ صاحب حضرت شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست جا کے ملاقات کی اور بتایا حضرت کو، کیونکہ بالکل تازہ حضرت کا قصہ بھی ہوا تھا، تو بتایا حضرت کو کہ حضرت یہ ہمارے راشد ہیں۔ میں بلکہ وہ جملہ پورا مفتی ابو لبابہ صاحب نے بات کی تھی، کہا حضرت یہ ہمارے بھائی راشد ہیں، تو بس چھوٹا سا تھا، لیکن یہ بھائی کہنے کا ایک رواج تھا اس زمانے میں۔ تو مفتی صاحب نے، مفتی ابو لبابہ صاحب نے کہا ہمارے بھائی راشد ہیں، انہوں نے حضرت کی خدمت کی ہے، حضرت کی خدمت میں تھے، تو ہم اب چاہتے ہیں کہ اب حضرت کا وصال ہو گیا تو ان کا سال بچ جائے، ان کو داخلہ۔ تو اسی وقت شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی، ہاں ٹھیک ہے، ان کا داخلہ ہو گیا۔ ٹھیک، تو میرا داخلہ دورہ حدیث میں بھی وہ ذی الحج کے چھٹیوں کے بعد ہوا، یعنی ٹھیک، اس طریقے سے بھی میں نے فاروقیہ میں دورہ حدیث کی۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ذی الحجہ میں داخلہ لیا تو دورہ حدیث کیا، تو یہی ایک مثال آپ کی قابلیت کی وضاحت کرتی ہے۔ لیکن ویسے بالعموم آپ پورے درس نظامی میں کس طرح کے طالب علم تھے؟ نمبرات کی یا کلاس میں درجہ بندی میں آپ کی کیا پوزیشن ہوا کرتی تھی؟ بس دیکھیں، اپنے منہ اپنی تعریف تو مزیدار نہیں لگتی زیادہ کوئی، بس اس پہ یہ ہے ایک اعزاز میرے پاس ہے الحمدللہ یہ اس بات کا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم حضرت والا کہتے ہیں تو اس سے ہمارے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے گھر باقاعدہ خط لکھوایا تھا۔ حضرت کے خلفاء میں سے ایک ہے مفتی عمران صاحب، جی، انہوں نے خط لکھا تھا میرے لیے، ٹھیک ہے، اور میں ان دنوں میں سفر پہ تھا۔ سفر سے جب واپسی آیا تو میرے گھر پہ میرے لیے سب سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا گھر والدہ نے، بہنوں نے، کہ حضرت کی طرف سے تمہارے لیے خط آیا ہے۔ اچھا، تو وہ خط در حقیقت میرے والدین کی طرف بھیجا تھا، حضرت نے بھجوایا تھا کہ بھائی ماشاءاللہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، قابل ہے، بہت ساری اس میں میرے تعریفیں اور یہ لکھی ہوئی تھی، پورا اچھا ایک رجسٹر کے صفحے کا مکمل خط ہے وہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھجوایا تھا، یعنی کہ یہ مکمل سند ہے؟ ہاں الحمدللہ وہ میرے پاس سند ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ درس نظامی کے پورے سال میں، پورے دورانیے میں، سال میں نہیں کئی سالوں میں بہت ساری کتب ہوتی ہیں، آدمی پڑھتا ہے، تو کوئی کتاب یا کوئی مضمون ایسا ہوتا ہے جو بطور طالب علم بہت پسند آ جاتا ہے؟ آپ کا ایسا مضمون یا ایسی کتاب کون سی تھی کہ جس کو پڑھنے کا آپ کو بڑا شوق رہا تھا؟ دیکھیں، جب ہم لوگ پڑھتے تھے نا اس زمانے میں، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے جو بار بار ہمارے دماغوں کو بھرتے تھے نا جس چیز سے، وہ بس ہوتا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ صحیح، بالکل، یعنی کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے نا، بس تمہارے توجہ اصل یہ ہونی چاہیے کہ یہ تو سب جو ہے نا ذرائع ہیں کتاب اللہ تک پہنچنے کے، کتاب رسول اللہ تک پہنچنے کے۔ صحیح، تو ایک شوق ذوق حقیقت میں اس زمانے میں سمجھتا ہوں شاید مجھ نہیں اور بھی بہت سارے طلباء کو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے ہی رہتا تھا، اور الحمدللہ رہا اور آج تک ہے الحمدللہ۔ کوئی کتاب یا کوئی مضمون ایسا بھی تھا جو مشکل لگتا ہو پڑھائی کے دوران، اس کتاب سے ڈر لگتا ہو کہ اس کا سبق نہ ہی آئے، اس کے استاد نہ ہی آئے تو اچھا ہے؟ شرح جامی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اچھا، اور وہ ہم نے پڑھی بھی مفتی محمد صاحب سے ہے۔ اچھا، تو استاد جی ہمارے جو ہے بڑے نازک مزاج استادوں میں تھے، جی جی، تو
کبھی ناراض ہو جاتے تھے، جی جی. ہم مناتے تھے. اچھا. تو اس طریقے کا ایک بڑا، اور بہت محبت بھی کرتے تھے، بہت زیادہ محبت والے استاد تھے. جی. تو وہ لیکن پھر جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کی عزت، اس کی قدر بھی، اس کی عظمت بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو سبق کی ایک فکر ان کی وجہ سے بھی ہوتی تھی کہ استاد جی کا سبق ہے، لیکن ویسے بھی مجھے شرح جامی جو ہے نا وہ مشکل ہی، عجیب سی لگی بالکل. صحیح صحیح. ٹھیک. ہاں، کوئی مزیدار نہیں لگی. اچھا. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا حضرت والا مفتی رشید صاحب سے بہت قریبی تعلق تھا. تو یہ تعلق کس طرح سے پروان چڑھا تھا؟ اس کا کچھ پس منظر وغیرہ اور اس کے کچھ نشیب و فراز جو بھی رہے ہوں اس بارے میں آگاہ فرمائیں، اور اس تعلق کو آپ اپنے تعلیمی دورانیے کے ساتھ بیلنس کر کے کیسے چلتے رہے؟ لیکن یہ تعلق جو ہے نا، اس کے بنانے میں اصل حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم جی. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ تھے. جی. ہمارے جو مربی ہیں نا وہ استاد صاحب ہیں. جی. اور میں یہ بڑے مزے لے کے اکثر عربی کا ایک مقولہ پڑھتا رہتا ہوں، لولا المربی لما عرفت ربی. واہ، ایسا ہی ہے کہ اگر مربی نہ ہوتے نا تو ہم نے اپنے رب کو نہ پہچانا ہوتا. سبحان اللہ. ایسا ہی ہوا یہ کہ جب مجھے استاد صاحب گھر سے لے آئے، داخلہ گویا کہ میرا داخلہ میرے گھر پہ ہوا. استاد صاحب لے آئے، عمر میری کم تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 33-34 سال پرانی بات. اچھا. صحیح. 1993 میں آیا تھا. صحیح. تو عمر میری کم تھی، داڑھی میری تھی نہیں. صحیح. تو حضرت کی مجلس ہوتی تھی. ٹھیک. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دوپہر 11:15 سے 11:15 کی ایک حضرت کی مجلس ہوتی تھی جس میں علماء اور بڑے طلبہ ہوتے تھے. صحیح. چھوٹے طلبہ کو اجازت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. میں نے دیکھا کہ میں بھی چھوٹا ہی ہوں دوسروں کے ساتھ، تو میں نے اجازت بھی نہیں لی. میں آ گیا دارالفتہ میں. 3 یا 4 دن گزرے تھے بمشکل اس کو کہ اس وقت میں 11:15 بجے مجھے حضرت استاد صاحب نے دیکھ لیا. میں مسجد میں تھا دارالفتہ کی، تو مجھے خود سے بلا کے فرمایا آپ جا کے مجلس میں بیٹھیں. اچھا. میں یعنی میری عمر کے جو طلبہ تھے، وہ میں نام نہیں لیتا ان کا، بعض ساتھی تھے ہمارے دوست تھے، انہوں نے اجازت لی تو ان کو منع کر دیا، کہا نہیں آپ اگلے سال. اور آپ کا خود انتخاب اور مجھے خود بلایا، فرمایا کہ آپ جا کے مجلس میں بیٹھیں. اچھا، میں مجلس میں جا کے بیٹھا تو بالکل حضرت کے سامنے کی طرف اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کمرے میں مجلس ہوتی تھی. تو حضرت نے پہلے دن ہی مجھے دیکھتے ہی پوچھ لیا یہ صاحب زادے کون ہیں. اچھا. یہ لفظ تھا، جملہ تھا. اچھا. بالکل حضرت کے سیدھے ہاتھ پہ استاد صاحب بیٹھتے تھے. استاد صاحب موجود تھے. جب حضرت نے فرمایا یہ صاحب زادے کون ہیں، تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ بھائی قمر کے بیٹے ہیں. میرے والد صاحب کو حضرت والا بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. والد صاحب کا پرانا تعلق الحمدللہ مسلسل کا آنا. والد صاحب ہمارے تقریباً 35-40 سال دارالفتہ والارشاد میں مکبر رہے. اچھا. ہاں، ماشاءاللہ. بڑا پرانا تعلق. تو استاد صاحب نے بتایا کہ یہ بھائی قمر کے صاحبزادے ہیں. صحیح. اور ماشاءاللہ تیز ہیں. اچھا. یہ جملہ استاد صاحب نے فرمایا. یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ مجھے کیوں بالکل صحیح یاد بھی ہے اور اس کی مجھے اہمیت بھی ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر بس یہ حضرت کی مجلس میں آنا جانا، اور کبھی حضرت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی. صحیح. اس طریقے سے پھر حضرت اس زمانے میں اصلاحی تعلق کا بہت زیادہ سلسلے ہوتے تھے، تو حضرت کو خط بھی لکھ دیا. صحیح. لیکن یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً استاد صاحب بتاتے رہے. صحیح. کم و بیش 7 سال کے بعد، صحیح. 7 سال کے بعد میں پھر حضرت کے ساتھ بہت قریب ہو گیا. ٹھیک. پھر وہ بڑی لمبی داستان ہے. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں آپ کا یہ انٹرویو اس کی پوری کی اجازت بھی دے گا نہیں، ویسے کبھی آپ کو قصہ ویسے ہی سنا دوں گا. جی جی. کہ الحمدللہ پھر میں تھوڑا ہو کے حضرت کے بہت قریب ہو گیا. بہت حضرت کی شفقتیں، محبتیں بہت زیادہ ملنے لگیں. یہی آپ ان کے سب سے قریبی خادم تھے؟ سب سے قریبی خادم میں حضرت کا بالکل آخری سال ہوا. اچھا. مجھ سے پہلے حضرت کے خدام اور تھے، ٹھیک. جس میں ہمارے گمنام ساتھی ہیں جامعہ کے اچھے بڑوں میں سے ہیں بھائی خالد صاحب. جی جی. یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پہلے خادم و اہم خادم حضرت کے یہ تھے. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ بھائی سلطان عالم تھے. ٹھیک.
تیسرے نمبر پہ ہمارے مولانا عبداللہ مدنی ہمارے حضرت کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، وہ تھے. چوتھے نمبر پہ میں تھا. صحیح. لیکن حضرت کا جو آخری سال تھا اس میں پہلے نمبر پہ میں آ گیا تھا، اور باقی صرف دوسرے تیسرے نمبر پہ نہیں ہوئے تھے، باقی دوسرے تیسرے چوتھے سب کو ہٹا دیا تھا. حضرت نے فرمایا نہیں بس یہ راشد کافی ہے. ٹھیک. تو وہ مختلف اس کے ادوار ہیں، کیسے کیسے میں اتنا قریب ہو گیا. لیکن یہ ہوا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ جو حضرت کی مجلس میں پہلے دن گیا، حضرت نے پوچھا، استاد صاحب نے جواب دیا. 7 سال کے بعد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے اتنے قریب کیسے آ گئے؟ یہ خود حضرت کی زبانی کا آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا حضرت نہیں، مجھے تو نہیں پتہ ہے کیسے آپ کے قریب اتنا ہو گیا. تو فرمایا کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ جب آپ پہلے دن مجلس میں آئے تھے میری، تو استاذ نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ایک دم میرا جو ہے نا ذہن چلا گیا، الحمدللہ مجھے یاد آ گیا. میں نے بولا جی حضرت. فرمایا کل مجھے بتائیے گا. اچھا اسی وقت نہیں پوچھا کہ کیا کہا تھا بتاؤ، کہا کل بتائیے گا. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر پوچھا مجھ سے کہ میں کمرے میں جاتا تھا حضرت کے ساتھ مستقل روزانہ، حضرت کے کمرے میں اور حضرت ہوتے تھے. پھر مجھ سے پوچھا کہ ہاں آپ بتائیں وہ کیا کہا. میں نے پھر بتایا. فرمایا یقین مانو کہ یہی استاذ کا جملہ ہے جو آپ کو میرے اتنے قریب لیا ہے. یہ حضرت نے فرمایا. تو میں اس کو کہوں کہ میں نے خدمت کی تھی، میں کچھ نہیں. میں کہتا ہوں حضرت کے انتہائی قریب بھی ہمیں حضرت استاد صاحب دامت برکاتہ. ٹھیک. اچھا اس سارے ذکر کے بعد یہ سوال بنتا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تعلیمی سفر میں ہر طالب علم کے لیے کچھ اساتذہ یا کوئی ایک استاد بہت قریبی ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو آپ سے اگر اس استاد کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں اساتذہ کو فضیلت اللہ نے دی ہیں، جیسے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فضیلتیں تو ہوتی ہیں جی ایسا ہی، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اساتذہ کے فضائل میں استادوں کی تقسیم کروں. جی نہیں، فضائل میں تقسیم ضروری نہیں ہے. ہاں یہ کہ جو آپ کا سب سے اس میں میرے پاس یہ تقسیم میں نے کی ہے کہ ہمارے اساتذہ میں جو ہمیں پڑھانے والے تھے سبق، وہ تو ہر ایک سے بڑھ کے ایک با کمال اور محبت بھی انتہا درجے کی. ایسا ہی. البتہ ہم نے کچھ تقسیمیں اس زمانے میں یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائیں. مثال کے طور پہ اپنے روحانی معاملات کے لیے جو مشورہ ہے وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یا حضرت استاد صاحب سے. ٹھیک. دنیاوی معاملات میں اپنے بہت ساری چیزوں میں جو چھوڑ دیتا تھا، وہ میرے ایک بڑے بھائی ہیں مولانا بدر منیر صاحب ہیں. صحیح. اور وہ بھی حضرت استاد صاحب کے شاگرد ہیں. ٹھیک. پرانے زمانے کے وقت. تو وہ میں نے سارا کچھ ان پہ چھوڑا ہوا تھا. دنیاوی معاملات میں وہ ہماری تربیت میں، ہم بھائیوں میں چونکہ بڑے ہیں وہ، تو وہ جو فیصلہ کر دیں، جو وہ حکم دے دیتے تھے وہ آخری ہو جاتا تھا. صحیح. باقی اساتذہ میں سے تو جتنے بھی ہیں ہمارے، تو یہاں جو اساتذہ ابھی بھی موجود ہیں اس میں حضرت مفتی ابو البابا صاحب، ٹھیک، حضرت مفتی محمد قاسم صاحب، حضرت مفتی محمد صاحب، صحیح، مولانا حماد صاحب کا میں نے آپ کو بتایا، ایک حضرت موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. صحیح. تو یہ حضرات میں تو شفقت و عنایت عجیب و غریب ہوتی تھی. ٹھیک. وہ شاید آج میں خود استاذ ہوں لیکن میں اپنے ان استادوں کی اس محبت عنایت تک شاید نہیں پہنچ سکتا. اچھا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بخار مجھے ہو گیا، میں گھر پہ ہی تھا. تو حضرت مفتی ابو البابا صاحب میرے گھر آ گئے مجھے لینے کے لیے کہ چلو میں اس کو دوا دلوا کے لاؤں گا. اچھا. آپ اندازہ لگا. ایسا ہی. اسی طریقے سے ایک دفعہ میں بیمار ہوا، اس میں تھا ادارہ اسلامیہ دارالفتہ والارشاد کے نزدیک ایک ہماری رہائش گاہ تھی، وہاں تھا. تو ہمارے استاد جی مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم نے اپنے گھر سے میرے لیے دیسی گھی میں تڑکا لگی ہوئی کھچڑی بنائی. اچھا. اور یقین مانے وہ مجھے آج تک ذائقہ نہیں جاتا. صحیح. تو یہ اساتذہ کی تو عجیب و غریب. صحیح. اور پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے حضرات بھی اس زمانے میں بھی جب ہم پڑھ رہے تھے، ابھی کی بات نہیں، کبھی جب پڑھ رہے تھے جب بھی ہمیں بھائی کہہ کے، راشد بھائی، بھائی راشد یہ کہہ کے ایک دوسرے کو پکارتے تھے یہ حضرات. تو ان کے کمالات پہ تو الفاظ ختم ہو جاتے. انتہا ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ لائف، طالب علمی کے زمانے کا کوئی قابل ذکر واقعہ، کچھ بھی جو یادگار ہو، کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ سنانا چاہیں. اختیاری سوال ہے. ہاں، زمانہ طالب علمی کا کوئی واقعہ بہت سارے ہوتے ہیں. اس زمانے میں ایک یاد آ گیا، ویسے تصویر
بالکل حرام تھی، صحیح والی حرام تھی، ضرورت سے زیادہ حرام ہوئی بھی تھی. ٹھیک ٹھیک. حضرت استاد صاحب داماد برکاتہم کے ایک بھائی تھے، بھائی رشید، صحیح. عبدالرشید، صحیح. وہ میری بڑی دوستی تھی. اچھا. پتہ نہیں وہ کہاں سے کیمرہ لیا ہے اور مجھے کہا کہ جو ہے نا کچھ تصویریں کھینچتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، وہ مزید ہوئے، ہم نے کھینچ لی تصویریں کچھ. صحیح. پتہ نہیں کیا صورت حال بنی کہ ان کا وہ اچھا وہ تصویروں کا زمانہ وہ تھا جب ایک ریل ڈلتی تھی کیمرے میں، پھر وہ ریل دھلنے جاتی تھی، جی جی جی. کئی دن کے بعد دھل کے آتی دھل تھی، کے آتی وہ زمانہ تھا. ان کا وہ کیمرہ جو ہے نا دالفتہ میں پکڑا گیا. اچھا. پتہ نہیں کس نے پکڑا، کیا ہوا، اور وہ تصویر اس میں سے وہ ریل پکڑی گئی. برآمد ہو گئی. اب ہم بڑے پریشان کہ کیا ہوا، اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو عبدالرشید بھائی نے مجھے بتا دیا کہ بھائی ایسے ایسے ہوا ہے، اللہ خیر کرے، اب پتہ نہیں کون کون جائے گا. اچھا اس میں ہم تین لوگ تھے. اچھا. میں تھا، بھائی عبدالرشید تھے، اور ایک مولانا مسعود اظہر صاحب کے ایک بھائی تھے، اچھا. عبدالرؤف. وہ ایسا ہوا کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ پکڑی گئی تو میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں اور تہجد میں اڑ گیا، اللہ یہ فتنے سے بچا. کس فتنے میں ہم پڑ گئے، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ تصویر پکڑ گئی ہے تو اب تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ایسا ہی. وہ قدرتی ایسا ہوا کہ وہ جب ریل دھل کے آئی تو اس میں ہم لوگوں کی تصویر کوئی صاف آئی نہیں. اچھا. بچت ہو گئی. بچت ہو گئی وہ. تو اس قسم کے قصے تو خیر بہت سارے آتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. آپ نے تدریس کا آغاز کب سے کیا؟ تدریس کا آغاز 2003 سے. 2003 سے. حضرت احمد اللہ علیہ کے وصال کے بعد دورہ کیا، دورے کے بعد پھر ہم تدریس میں آ گئے. ٹھیک. تدریس آپ نے صرف جامعہ میں کی ہے یا دیگر بھی کسی ادارے میں؟ دیکھیں جس کو تدریس کہتے ہیں وہ تو صحیح معنی میں جامعہ میں ہی ہے، لیکن میں اضافی اوقات میں دیگر کئی مدرسوں میں نظامت بھی کرتا رہا. صحیح. ہفتہ واری نظامت کہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. مدرسۃ البنات میں بھی میں نے صحیح مسلم تک کے اسباق پڑھائے. صحیح. تو حدیث پڑھائی میں نے، تو اس طرح سے کی. لیکن جو صحیح معنی میں صبح سے جو ایک مدرس ہونا چاہیے وہ میں اصل میں جامعہ کے ساتھ ہی ملا. تو جامعہ کا بہت ساری چیزوں میں بڑا انفراد ہے، تعلیمی لحاظ سے بڑی ایک منفرد اور بڑی ایک بہترین قسم کی تحریک ہے اور تمام تر چیزیں ہیں. تو اس پورے تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے کہ جامعہ اتنا یعنی کہ بہترین نظام تعلیم فراہم کر رہا ہے؟ آپ نے مختلف جگہوں پہ چونکہ تدریس کی ہے، تو کن وجوہات کی بنیاد پر آپ جامعہ کو ممتاز تصور کر سکتے ہیں یا شمار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں نا صرف، تو ظاہر سی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، تجربوں سے گزر رہا ہوں ان چیزوں کے، کہ اگر آپ کسی ایک ہی لکیر کو پیٹتے رہیں گے نا تو آپ کی زندگی محدود، آپ کے تعلقات محدود، آپ کے رشتہ داریاں محدود، آپ خود محدود. جی. اللہ نے انسان کا جو فطرتی نظام بنایا ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کا ہے. ترقی توسع کا. ہاں، توسع ترقی مطلب وہی معنی کہ آپ کوئی آدمی ہمیشہ دھوپ میں رہے گا جل جائے گا. جی. کوئی ہمیشہ چھاؤں میں رہے گا تو بیمار پڑ جائے گا. جی. دونوں کی ضرورت ہے، چاروں موسموں کی ضرورت ہے ایسے ہی. ہر طرح سے. تو جامعہ کا جو مزاج شروع سے رہا، حضرت احمد اللہ علیہ کے زمانے سے ہی رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی حضرت احمد اللہ علیہ بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دیگر علماء کیا کہہ رہے ہیں، دیگر مدارس والے کیا کہہ رہے ہیں، دیگر ملکوں کے مفتیان کیا کہہ رہے ہیں. حضرت اعلان کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان اعلانات میں اتنے بڑے بڑے اعلانات ہیں، آج کل تو ہم ان کو سب کو بیان بھی نہیں کر سکتے. سیدھی بات ہے کہ حضرت نہیں دیکھتے. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے حضرت احمد اللہ علیہ ہی استاد صاحب کو منتخب کرنے والے ہیں، اور استاد صاحب کے اندر یہ کمالات وہ حضرت نے اس زمانے میں نوٹ کر لیا تھا. جی. تو جو حضرت سے سیکھا استاد صاحب اسی پہ ہیں. یعنی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جامعہ کے بہت سارے اقدامات جو ایسے ہوتے ہیں کہ دیگر لوگ بہت بعد میں شروع ہوتے ہیں اور شروع میں بہت مخالفت ہوتی ہے، یہ حضرت کا ہی تسلسل ہے. بالکل ایسے ہی ہے بھائی. ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ہم نے جامعۃ الرشید نے ضرب مومن نکالا، لوگ بڑی باتیں کرتے تھے کہ تم لوگ اخبار بیچو گے. اب
جب رشید ٹرسٹ بنا لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا, بولا لو جی اب یہ لوگوں کے جا کے نا صفائیاں کریں گے, لوگوں کو جو ہے نا خدمتیں, یہ بیواؤں یتیموں کی خدمتیں کریں گے کیا. لیکن بعد میں سب آئے, صحیح, سب کے اخبار نکلے, سب کے ٹرسٹ بنے. صحیح. تو جامعہ ایک ہماگیر سوچ کے تحت چل رہا ہے. جی. میں اس سے کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی سے غلطی نہیں ہوتی, ہم سے بھی غلطیاں بھی بہت سی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی بہت سی ہوتی ہیں, لیکن بھائی آپ پوری دنیا میں ہر چیز کے اندر غلطی کوتاہی ہوتی ہے. جی. اسٹیٹ بینک پوری دنیا کا, پورے پاکستان کا پیسہ سنبھال رہا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک میں غبن نہیں ہوتا ہو, ہوتا ہے وہاں پہ, کیا بینک سے چھوڑ دیں. بالکل جامعۃ الرشید سے بھی کہیں نہ کہیں کچھ اونچ نیچ بھی ہوتی ہوگی, لیکن جو کام ہیں علماء دیوبند پچھلے 50-60 سال میں اس جگہ تک نہیں پہنچے تھے جہاں جامعۃ الرشید نے چند سالوں میں پہنچا دیا ہے. بالکل ایسا, اس بات کو ماننا پڑے گا. اس سوال پر آگے تفصیل سے ہم بات کریں گے. ابھی آپ کے تدریسی سفر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تدریسی سفر آپ نے بتایا کہ 2003 سے شروع کر دیا ہے, مطلب تقریباً 24 سال, بہت بڑا عرصہ, بہت بڑا دورانیہ ہے. اس دوران آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھائی ہیں, کتنی یعنی کہ کتب آپ کوئی پڑھا چکے ہیں, اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ تدریسی لحاظ سے آپ کے لیے پسندیدہ مضمون یا پسندیدہ کتاب کون سی رہی ہے؟ لیکن اس کا وہی جواب ہے, پہلی والی بات, جو ہمیں پڑھانے کے زمانے میں جو ہمارے اساتذہ کی جو محنت تھی نا, وہ یہ تھی کہ اخلاص, صحیح, جو مل جائے اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ. صحیح. اور یہ اول سے آخر تک تمام اساتذہ, حتیٰ کہ جب ہمیں دستار بندی ہوئی حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں آخری سبق پڑھایا, تو اس میں انہوں نے ہم سے ہاتھ اٹھوا کے یہ عہد لیا کہ کہو سب کہ اگر ہمیں نورانی قاعدہ پڑھانے کی بھی موقع ملا نا تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحیح. اتنا کہ اخلاص کے ساتھ دین کے کاموں میں لگو. صحیح. تو ہم جب جامعہ میں لگے تو اس وقت سے آج تک کبھی کوئی ایسی خواہشات یا ایسی وہ نہیں ہوئی کہ یہ کتاب پڑھانی ہے, وہ کتاب, جو ملا الحمدللہ. اور اس میں پھر شروع میں جیسے ہوتا ہے ہر نئے مدرس کے لیے گرامر ہوتی ہے, صرف و نحو کی کتابیں, تقریباً کم و بیش 10 سال میں نے صرف و نحو دونوں پڑھائی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. کبھی صرف کبھی نحو, صرف کبھی نحو, کبھی صرف. اور خود میں نے نحویہ حضرت مولانا حماد صاحب سے پڑھی تھی, اور ہماری نحویہ کا امتحان اور اجرا استاد صاحب کراتے تھے. اچھا. اور امتحان بھی استاد صاحب نے لے کے کہا تھا کہ اب ان کو اگلے درجے میں بھیج دو. اور کتنا امتحان لیا تھا, تقریباً کم و بیش 1.5 گھنٹہ لگاتار استاد صاحب نے ہمارا امتحان لیا تھا صرف و نحو کا. تو وہی پہ ہم نے یہاں پڑھایا الحمدللہ کئی سال. پھر اس کے علاوہ وہی ابتدائی قدوری بھی پڑھائی, کنز بھی پڑھائی, ہدایہ بھی پڑھائی, ٹھیک, پھر تفسیر بھی پڑھائی, ثالثہ, رابعہ. ہم نے ہمارے چونکہ جامعہ کے انتظام اور انصرام میں سارے ہمارے اساتذہ بھی ہیں بڑے, تو وہ ہماری اس زمانے میں بھی تربیت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے کہ بھائی ان کو ایک ایک سبق دے کے ایسے ایسے آگے لے کے چلو. تو اس سے ہمیں طالب علمی میں جو سیکھا کہ اس سے ڈبل اس میں سیکھنے کو ملا. صحیح. کوئی ایسی کتاب بھی رہی ہے کہ جو بطور مدرس پڑھانے سے آپ خود گریز کرتے رہے ہوں, یا دل میں یہ چاہت ہو کہ یہ کتاب اگر مجھے نہ ملے تو بہتر رہے گا؟ ہمارے زمانے میں منطق نہیں تھی. منطق کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شدید مخالفت فرماتے تھے, فرمایا منطق نہیں پڑھو, بیکار ہے. تو ہم نے پڑھی نہیں. اچھا. لیکن مجھے پڑھانے کو مل گئی. اچھا. تو میں نے 3 سال پڑھائی ہے. کون سی کتاب؟ منطق کی ابتدائی جو ہوتی ہے نا بالکل کتابیں, وہ میں نے 2-3 سال پڑھائیں. اچھا. لیکن وہ آپ والی بات کہ خواہش اور تمنا ہر سال یہ ہے کہ یہ نہ ملے, یہ نہ ملے, یہ ہے. جامعہ میں آپ کی تدریس کے علاوہ دیگر بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں ابھی ماضی میں رہی ہوں؟ ہاں, کئی عرصہ مختلف معاون نگران کے طور پہ خود جو جامعہ کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا قاسم صاحب کے ساتھ کافی عرصہ ان کے معاون کے طور پہ بھی کام کیا میں نے. اسی طریقے سے مختلف شعبوں میں کبھی کسی طور پہ کبھی کسی طور پہ. اسی طریقے سے ابھی فی الوقت جو ہے جامعہ کی طرف سے مجھے ایک شعبہ مساجد ہے. صحیح. اور اس کا پورا نام تو ہے شعبہ تعمیر المساجد. اچھا. کہ ہم مساجد کے جو مساجد جامعۃ الرشید سے ملحق ہوتی ہیں تو میں ان کی ساری نگرانی اور اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے. اس میں جو تعمیر المساجد ہے وہ تعمیر سے دونوں قسم کی تعمیر ہم مراد لیتے ہیں.
صحیح. کہ اصل تو مسجدوں کی تعمیر ہے کہ وہاں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں کیسے اور کس طرح سے ہونی چاہیے، تو اس پہ بہت زیادہ فوکس رہتا ہے. اس کے علاوہ بعض جگہ ایسی بھی آتی ہیں جہاں واقعتاً مسجد کی تعمیر بنیادوں اور دیواروں کی ضرورت میں ہو، تو اس کے لیے بھی ہم اپنے دوست و احباب کو متوجہ کرتے ہیں. لیکن جامعہ کے ماتحت جو بھی مساجد آتی ہیں اس کا کام میرے ذمہ ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک. اچھا، تدریسی سفر میں آپ کے ساتھ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش آیا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، یا اس نوعیت کا کہ کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قابل ذکر ہوتے ہیں، کوئی اپنی شرارت کی وجہ سے، کوئی قابلیت کی وجہ سے جو ذہن کے حافظے میں محفوظ رہ گیا ہو، اور اس کا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں؟ یہ بھی اختیاری سوال ہے، اگر کوئی ہو. بس طلبہ تو دیکھیں سارے اپنے بچوں کی مانند ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر طالب علم کو اپنا بچہ سمجھے. ذہن میں محفوظ تو سب ہیں الحمدللہ. بولا ماں کتنی بھی بوڑھی ہو جائے نا، اپنے بچے کی پہچان نہیں بھولتی ہے. جی ایسے ہی. تو ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ ایسے تھے اور ہم اپنے طلبہ کے ساتھ ایسے ہی ہیں. صحیح. کہ وہ بالکل 2003-04 کا کوئی طالب علم بھی کہیں مل جائے نا تو پہچان ہو جاتی ہے. اچھا. نمبر 1. البتہ رہا یہ کہ کسی کو خاص، کسی کو تو یہ پتہ نہیں کیوں مزاج تھا شروع سے کہ کسی طالب علم کو بہت چہیتا نہیں بنانا، اچھا، خاص نہیں بنانا. اچھا. یہ مزاج میں طے تھا باقاعدہ، اس کا میں اس کو دہراتا رہتا تھا. صحیح. کہ نہیں بس سب صحیح ہیں. ٹھیک. سب صحیح ہیں. پتہ نہیں یہ کیوں ہوا، لیکن میرے ساتھ یہ رہا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی کو چہیتا یا خاص نہیں کہہ سکتا. آپ کے خیال میں آپ کس مزاج کے انسان ہیں؟ لوگوں کی تو مختلف آراء ہوتی ہیں، آپ کے اپنے متعلق ذاتی رائے کیا ہے؟ غصے والے ہیں، سنجیدہ انسان ہیں، ہنس مکھ ہیں، گپ شپ وغیرہ کا مزاج رکھتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بچوں میں بچہ ہوں، اچھا، بڑوں میں بڑا ہوں. صحیح. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت مواقع آتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں سے، ہر اعتبار کے بڑوں سے صحیح ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں ہم الحمدللہ کہیں پیچھے نہیں ہوتے. ٹھیک. اور بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی مواقع پیش آتے رہتے ہیں، ان کو بھی ڈیل تو الحمدللہ یعنی بچے چاہتے ہیں کہ میں ان میں بیٹھوں. اچھا، ماشاء اللہ. بچے چاہتے ہیں میں ان میں بیٹھوں. بچے مجھ سے اب تک بھی کہانیاں بھی سنتے ہیں. اچھا، الحمدللہ. اچھا. ہر انسان کی زندگی میں اپنی مصروفیات، ذمہ داریوں کے علاوہ کچھ ذاتی دلچسپیاں، مشاغل ہوتے ہیں. جی. ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں. کسی کو کتابیں پڑھنے کا، کسی کو سفر کرنے کا، اور مختلف چیزوں کا شوق ہوتا ہے. آپ کا کوئی اس طرح کا پسندیدہ مشغلہ ہے؟ ہاں، میں ایسے مستقل طور پہ دیکھوں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف میری بہت زیادہ رغبت ہو، ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں پودے وغیرہ لگانا ہیں، سب چیزیں ہیں میرے ساتھ، سب برابر سب برابر ہے. مقصد کسی کو زیادہ، بہت معتدل سی زندگی کو بناتا ہوں. صحیح. اچھا، یہ سوال یہاں بہت اہم ہے کہ آپ جامعہ میں آپ نے بتایا کہ آئے تھے 1993 میں، یعنی کہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ. پھر بطور مدرس 20 سال سے زیادہ کا عرصہ. پھر آپ کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ آپ نے ایک طویل وقت جو ہے نا حضرت کے ساتھ گزارا ہے. اچھا، جامعہ کی چونکہ صورتحال احوال مختلف رہتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات بڑی کسی جگہ شد و مت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جامعۃ الرشید مفتی رشید احمد صاحب کے منہج سے ہٹ گیا ہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد حضرت استاد صاحب کا مشن، حضرت استاد صاحب کا مقصد، حضرت استاد صاحب کی زندگی اور ان کے جتنے اقوال ہیں، ان کی جتنی آراء ہیں، اس تمام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً ایسا کہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ حضرت والا کے مشن سے ہٹ گئے ہیں، یا عموماً آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت وسعت تھی. صحیح. اور استاد صاحب پر خصوصاً جو حضرت کا اعتماد تھا. صحیح. اور اسی زمانے میں استاد صاحب کو حضرت نے جتنا اسپیس کام کے لیے دیا تھا، صحیح، اس کے 1-2 نہیں 20 ایسے قصص موجود ہیں کہ حضرت کسی لکیر پہ نہیں بس جامد تھے. ٹھیک. حضرت تو فرماتے تھے یہ راستہ ہے، چلو بسم اللہ. تو ایسا نہیں ہے. استاد صاحب کی اب تک یا جامعۃ الرشید کے اب تک جو محنت اور جو سوچ اور جو اصل میں بتاؤں آپ کو کہ کچھ ہمارے پتہ نہیں مناسب ہوگا کہنا کہ نہیں، کہ جیلیسی سی لوگوں میں خواہ مخواہ کی ہو گئی. صحیح.
کہ بھئی وہ فلاں اتنے آگے تھے آج نہیں ہیں، یہ کیوں اتنے آگے ہوگا، اس طرح کی میرے خیال میں ہیں. ورنہ جامعۃ الرشید حضرت کے زمانے سے، اور میں نے عرض کیا نا جیسے کہ ساری چیزیں میڈیا پہ نہیں دے سکتے، لیکن اس زمانے میں بھی اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں اور حضرت کے دور میں تو وہ سب چیزیں ہیں. اور پھر جب حضرت نے ایک بات لکھ دی، سب سے اہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ استاذ کو میں اپنا وصی بنا رہا ہوں. صحیح. استاذ صاحب کو اپنا وصی بنا دیا کہ جو یہ کہیں وہ ہوگا. صحیح. ختم بات. ٹھیک تو ہے. بات رہتی نہیں ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں تو بات اس کے بعد تو کچھ بچتا نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ. آخری جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ کی یہ گفتگو آپ کے تمام طلباء سنیں گے جو موجودہ ہیں، جو سابقہ ہیں، 2 دہائیوں سے یہاں پڑھتے رہے، پڑھ کے جا چکے، تو آپ ان کے لیے کوئی خوبصورت بات، کوئی نصیحت اگر ارشاد فرمانا چاہیں ہماری وساطت سے، تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے بہت مفید اور بہت زیادہ استفادے کا باعث ہوگی انشاءاللہ. میں اپنے طلباء میں یہ بات خود بھی ویسے بھی کہتا رہتا ہوں، اچھا ہے کہ اس توسط سے اور دور تک جائے گی. اب جا کے اس کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا ہے کہ میں جب کہوں کہ میں بچہ آیا تھا اور بڑھاپے میں جا رہا ہوں اب، کہ اپنے آپ کو کسی کی تشکیل میں رکھیں. صحیح. اپنے بڑوں صحیح. اپنے بڑوں کی تشکیل میں آ جائیں. ٹھیک. مقصد جو بڑے ہمارے پاس ہیں نا موجود، جس طریقے سے ہماری سوچ اور فکر والے حضرات ہیں، جی، تو ہمیں چاہیے، ہمارے طلباء کو چاہیے کہ اپنے بڑوں میں سے انتخاب کریں اپنے لیے. صحیح. اور بس پھر ان کے کہنے پہ صبح کو صبح اور شام کو شام، یعنی مرکز کے ساتھ بالکل مرکز کے ساتھ منسلک، اپنے بڑوں کے ساتھ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اب جتنا تیز زمانہ آ گیا ہے نا، نتیجہ صبح کا شام میں آ جاتا ہے. بالکل. اب سال وال نہیں لگتے. جی. بڑا تو اتنے نتائج دیکھ رہے ہیں، اتنی ترقیاں، اتنے راستے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں بھٹک کے اینڈ میں کہیں پہنچیں گے جا کے، تو شروع میں ہی آ جائیں تو صحیح راستے پہ چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طلباء کی یہ وقت کی بھی شدید ضرورت ہے، ورنہ ہمارے نئے طلباء نئی سوچ و فکر کے حامل ہوتے ہیں نا، وہ بہکتے بہت زیادہ ہیں، بہت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کسی ایک کو پکڑ لیں. اور میں آپ کو خود اپنا بھی بتایا، میں نے جیسے کہا بھی کہ میں نے دونوں چیزوں میں، ادھر سے کوئی معاملہ ہوتا تو استاد صاحب جو کہہ دیں بولا وہ، گھریلو معاملات کے اندر کوئی معاملہ ہوتا تھا میرے بڑے بھائی بولا جو کہہ دیں بس، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں ساتھ ان بڑوں کی دعا بھی شامل ہو جاتی ہے کہ یہ نکلا ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان کرے. تو یہ ہمارے طلباء کو، ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ چلنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ استاد جی، جزاکم اللہ خیر. آپ کے ساتھ بہت ہی مفید اور دلچسپ گفتگو رہی، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کے ساتھ جو ہے نا اس سلسلے میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، کہ وہ کلاس میں جو آپ کی گفتگو کا ایک تسلسل ہوتا تھا اور جو ایک چاشنی ہوتی تھی، وہ ساری یاد تازہ ہو گئی ہے. یقیناً یہ ساری گفتگو جو ہے ہمارے سننے والوں کے لیے، خاص طور پر جامعہ کے جو فضلاء ہیں، جامعہ کے جو طلباء ہیں، ان تمام کے لیے بہت بہت مفید ہوگی. آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت کا، آپ کی آمد کا، تمام چیزوں کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. بس اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے. آمین. اس میں کہیں میں انا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ریا دکھلاوا، اس سے بچائے. آمین ثم آمین. ڈر بھی لگتا ہے، یہ جو ادھر تک آنے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے، اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ بھئی ہم میں شروع کر دیں خواہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن وقت کی ضرورت. ہاں وقت کی ضرورت. اور پھر میں تو پھر وہی والی بات پہ آ جاؤں نا، وقت کی ضرورت سے زیادہ میں کہتا ہوں بڑوں کا حکم ہے. ایسے ہی بس بڑوں کا حکم ہے تو ہم تیار ہیں. ٹھیک. صحیح. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آغاز